Kita
सलात व सलाम इमामुल अंबिया रहमत कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन आमीना बिलाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सबसे पहले अल्लाह के हुजूर दुआओं के साथ अपनी बात का आगाज करते हैं। ऐ मालिकुल मुल्क जुल जलाल वल इकराम, हमारे ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को माफ फरमा। मौला करीम हमारी हाजतों और ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ मालिकुल मुल्क हमारी हाजतों और ज़रूरतों को पूरा फरमा और हमारी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे मरहूमीन की कब्रों को जन्नत का बाग बना। जिंदगी की आखिरी सांस तक हम सबको अपने दर पर पहुंचा दो। ये बड़ी खास दुआ है और इसमें खासियत का ये इत्मीनान करें कि अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें अपने दर पर पहुंचा दो। हज़रात, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर कर चला जा रहा है। साल महीनों की तरह और महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह बड़ी तेजी के साथ ये सफर जारी और सारी है। हदीस पाक के अंदर रहमत कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें क़यामत की निशानियों में से निशानी करार दी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हर बंदा ये चाहता है कि उसे कामयाबी और बेहतर से बेहतर जिंदगी मुयस्सर आए। साफ सुथरी जिंदगी हो और खूबसूरत जिंदगी हो। उसके लिए बंदा कौन सा कदम उठाए, कौन से पहलू को अपने सामने रखे कि जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, अच्छी से अच्छी हो जाए और कामयाब और शानदार जिंदगी हो। असल में जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं
اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے۔ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، دوسرا شخص کیا کر رہا ہے، ہر بندے کو یہی فکر کھائی جا رہی ہے۔ کسی کے لب کشائی کون حرکت میں آتے ہیں، پولیس پر تنقید ہے، فوج پر تنقید ہے، حکومت پر تنقید ہے۔ دوسروں کے معاملات کے اندر لب کشائی کرنے میں مگن ہے۔ میں کوئی پولیس یا فوج کا یا حکومت کا بندہ نہیں، لیکن جو عمومی بات ہے، اگر پولیس کے معاملے کے اندر کسی معاملے میں کوئی خرابی ہے، اس کا ذمہ دار ہم نہیں بلکہ اس کا بڑا آفیسر ہے۔ اور اگر فوج کے معاملے میں کہیں پریشانی ہے، کہیں خرابی ہے، اس کا ذمہ دار جرنیل ہے۔ اور کہیں سیاست کے اندر حکومت میں کہیں غلطی ہے، اس کا ذمہ دار حکمران۔ میں اور آپ جواب دے دیں۔ ہم دن بھی رات بھی، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، اس موضوع کو اپنا موضوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور پھر یہ سوچ کہ ہم کامیاب بن جائیں اور بہتر سے بہتر زندگی اختیار کر لیں، یہ آپس میں زندگی ناممکن سی چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب اور شاندار زندگی بسر کریں اور بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش میں لگ جائیں، تو اس کے لیے ہمیں 5-6 فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی فکر نہ کریں، پولیس کی فکر نہ کریں، فوج کی فکر نہ کریں، کوئی تیسرے بندے کی فکر نہ کریں۔ فکر کیا کرنی ہے؟ قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو بتلاتا ہے اور سیدھے راستے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، جو بھی آپ ساتھیوں نے یہ آیت سماعت کی ہے، اسی آیت کو لے کر کے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو موٹا سا معنی ہے، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ کوئی کیا کر رہا ہے، اس کا محاسبہ آپ سے نہیں ہوگا۔ علیکم انفسکم، پولیس کیا کر رہی ہے، اس کا محاسبہ آپ سے نہیں۔ علیکم انفسکم، اور کیا کر رہی ہے، اس کا محاسبہ آپ سے نہیں۔ علیکم انفسکم، تم اپنی اصلاح کرو، تم اپنی خیر بناؤ۔
تمہیں ہدایت سے نواز دیا نا، تو تمہارا ہدایت یافتہ ہونا اور جو تمہارے بغل کے اندر، تمہارے پڑوس کے اندر تم نے انہیں ہدایت کی دعوت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، رسالت کی دعوت دی ہے، قرآن کی دعوت دی ہے، حدیث کی دعوت دی ہے، تو نہیں مانتا، تمہیں نہیں پوچھا ہے، تم اپنی خیر خائی بناؤ، اپنی اصلاح کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا۔ یہ آیت ہمیں بڑے رازوں سے پاس رکھتی، بیدار کرتی، سمجھاتی۔ اب آئیے بڑے اختصار کے ساتھ اس آیت کی روشنی کے اندر چند فکریں ہم نے اپنے بارے میں کر سکتے۔ سب سے پہلے جو قرآن کی آیت کہتی ہے علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کرو۔ اپنی اصلاح کے اندر سب سے پہلے ہماری اپنی اصلاح کیا ہے؟ فکر ذات۔ ہمیں اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہتا ہے بولو کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی خیر، اپنا بچاؤ، اپنی اصلاح، اپنی خیر خائی۔ اور اپنی اصلاح اور اپنی خیر خائی میں سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات نظر آتی ہے کہ میں اپنی ذات کو کیسے بچاؤں، اپنی ذات کی خیر، اپنی ذات کی اصلاح کیسے کروں۔ حدیث پاک کے اندر رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابہ مسلمان ہوتے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مسلمان بنانے کے بعد، کلمہ پڑھانے کے بعد وہ سب سے پہلا کام ہوتا ہماری نمازوں کی اصلاح۔ اس چیز کی نمازوں کی اصلاح، یہ نماز کی اصلاح۔ بھائیاں نمازوں میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، غفلتیں، بے شمار غلطیاں ہیں۔ اس کی ادائیگی کے اندر میں یہاں سے شروع کاٹوں، یہاں تک لے آؤں اور میں پوچھوں ہاں بھائی آپ بتائیں نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، تو شاید آپ بتانے میں شرم محسوس کریں، لیکن یہ شرم کی بات نہیں، شرم یہ ہے دیکھو نام، دیکھو پتہ ہی نہیں ساری زندگی چلی ہے، 50 سال چلے گئے، 60 سال چلے گئے، 70 سال چلے گئے اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہے۔ علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی اصلاح، اپنی خیر خائی، فکر ذات، اور فکر ذات کے اندر پھر آگے مختلف درجات ہیں، ان درجات میں پہلا درجہ نماز کی اصلاح۔ اپنی نماز کو دہرائیں، روزانہ دہرائیں۔ آپ کے پاس عالم دین ہے، آپ کے پاس دین کا طالب علم ہے، آپ کے پاس دین پڑھانے والا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بندے کو نماز آتی ہے، نماز کا مطلب درست ہے، نماز ٹھیک ہے، اسے نماز دہرائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ آر کی بات نہیں تھی، یہ عیب کی بات نہیں تھی، وہ اپنی نمازوں کو دہراتے تھے، بتلاتے تھے، اپنی غلطیوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب غلطیاں آ جاتی ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہی ہمیں قرآن سمجھ دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی اصلاح، اپنی خیر خائی بناؤ، اپنی بہتری کرو۔ سب سے پہلا درجہ نماز کا، نماز کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے سے بہتر بندے کے سامنے دہراؤ۔ اور دوسرا درجہ پھر آ جاتا ہے قرآن کو بار بار دہراؤ، ناظرہ جن کی عمریں 40 سال 50 سال 60 کہیں ممانعت نہیں کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے
چلے قرآن کے معاملے میں میں پہلے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتلاتا رہتا ہوں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ یہ صورتیں سورۃ الجنہ جنت کی صورتیں ہیں. جنت کی صورتیں جنت کی صورتیں کون کون سی؟ سورۃ الرحمن. کون سی؟ سورۃ الرحمن. سورۃ الواقعہ کتنی ہو گئی؟ 2. سورۃ المطففین کتنی ہو گئی؟ 3. سورۃ الغاشیہ جو ابھی ہم نے نماز کے اندر پڑھی کتنی ہو گئی؟ اور سورۃ الانسان جو فجر کی نماز میں پڑھتے کتنی ہو گئی؟ یہ 5 صورتیں رحمت کائنات نے فرمایا کہ سورۃ الجنہ ہے. جنت کی صورتیں ہیں. اسے پڑھا کرو، اسے دیکھا کرو، اس کا معنی مطلوب معنی مفہوم دیکھا کرو. جب تم پڑھ لو گے تنہائی کے اندر دیکھو گے نماز کے اندر پڑھو گے تمہیں یوں محسوس ہوگا تم چلتے پھرتے زمین پر ہو گے لیکن اس کا تصور جنت کے اندر. سورۃ الجنہ یہ جنت کی صورت ہے. کوئی بات نہیں وقت لگے گا نا. ایک دن کے اندر ایک آیت یاد کریں. الرحمن کیا مانا؟ اللہ مہربان. علم القرآن قرآن سکھلانے والا. ایک آیت ایک دن کے اندر ایک آیت. انشاءاللہ یہ 5 صورتیں کو طالب علم نہ ہو یاد کرے گا ترجمے کے ساتھ سنایا جائے انشاءاللہ اسے ایک قرآن کرتا. آپ پڑھنے والے بنے یاد کرنے والے بنے بہترین اور سے انعام دیا جائے. سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الانسان، سورۃ المطففین، سورۃ الجنہ. یہ جنت کی صورتیں ہیں. جنت کا نمایاں تصور ان صورتوں کے اندر آتا ہے. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صورتوں کو پڑھتے کیا مثال کیا رحمت کائنات کے بندہ کی صورتوں کو پڑھتا رہتا ہے کائنات رب اسے کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. وہ مریض نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تصور، اس کی منزل، اس کا مقام اسے اصل اپنی نظروں کے سامنے نظر آتا ہے کہ میرا مقام یہ ہے، میرا ٹھکانہ یہ ہے، میرا خالق یہ ہے. بھائیان اللہ کے دین کو سمجھو. دین کو سیکھو، دین کو. اور دین کے سیکھنے کے اندر سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے اور دوسرا درجہ قرآن کو ناظرہ پڑھے، بار بار پڑھے، روزانہ دہرائے. رمضان المبارک میں ہم نے ٹریننگ کی. صبح پڑھا، شام کو پڑھا، ظہر میں پڑھا، عصر میں پڑھا، مغرب میں پڑھا اور وقت پہ ہم پڑھتے رہے. اسی زندگی کو اپناتے ہوئے روزانہ پڑھیں. اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اس میں مغفرتیں ہیں. اور پھر تیسرا درجہ آ جاتا ہے اذکار کا. آپ اپنی زندگی کے اندر اذکار کو شامل کریں جس میں صبح کے اذکار ہیں، جس میں شام کے اذکار ہیں، جس میں کپڑے کے اذکار ہیں، جس میں پہننے کے اذکار ہیں، جس میں سونے کے اذکار ہیں، جس میں اٹھنے کے اذکار ہیں، جس میں کھانے کے اذکار ہیں، پینے کے اذکار ہیں، گھر میں داخل ہونے کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کے اذکار ہیں، سفر کے اذکار ہیں، جنگل کے اذکار ہیں، خلوت کے اذکار ہیں، کاروبار کے اذکار ہیں. اگر کوئی بھائی دوست ساتھی بیمار ہو جاتا ہے اس کے اذکار ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے اذکار. یہ زندگی کا ایک معمول ہے. یہ فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں، میں بہتر سے بہتر زندگی کیا کروں، میری زندگی کے اندر بہتری آ جائے، شاندار زندگی ہو، اس کی سب سے پہلی فکر اپنی صفات کی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی
نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، نماز کے ذریعے، پھر قرآن کے ذریعے، پھر اذکار کے ذریعے۔ بھائی جان کہیں بھی ممانعت نہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی۔ ساتھی مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ایک ساتھی آیا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے دوستی ہوئی، ملاقات ہوئی، بات چلتے چلتے آگے نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میری خالہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی لڑی، انہوں نے بتایا میری خالہ بیمار ہو گئی اور اتنی بیمار ہوئی ابھی موت کا فرمانا آ جاتا ہے، لیکن دعا کہ اللہ نے شفا دی، اللہ نے صحت دے دی، اللہ مسلم الاسباب ہے، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی دے دی، 60 سال عمر اللہ نے صحت دی۔ صحت کے اندر آیا کہ میں اللہ کے قرآن کو ہی یاد کروں، اللہ کے قرآن کو یاد۔ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں 50 سے اوپر ہو چکے ہیں، اب قرآن پڑھنا ہمارا کام نہیں، یہ بزرگوں کا کام، یہ طالب علموں کا کام۔ ہاں بھائی میرے بزرگوں، قرآن زندگی کی آخری سانس تک پڑھو، آخری سانس تک لگاؤ رکھو، پیار کرو، محبت کرو۔ فرماتے ہیں 60 سال تک انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا اور آج ان کی 71 سال عمر ہے اور قرآن کے ہاتھ سے یہ لگاؤ قرآن کے ساتھ پیار اور محبت۔ آپ علماء سے پوچھیں، آپ محدثین سے پوچھئے، آپ اساتذہ سے پوچھئے، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نام ہی کافی ہے، سکہ بند راوی ہے۔ آپ کسی بات کے اوپر جا کے تحقیق کریں، آپ کو بتلایا جائے امام البانی نے یوں کہا ہے، آپ سمجھ گئے، بات سمجھ آ گئی، بات پکی ہے، حدیث پکی ہے، حدیث مضبوط ہے، دوسری دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، امام البانی نام ہی کافی ہے۔ 30 سال کی عمر کے بعد انہوں نے علم کو سیکھنا شروع کیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد علم کو سیکھنا شروع کیا، اور آج حدیث کے دور کے اندر، حدیث کے زمانے میں، حدیث کے روشنی میں آپ دیکھیں صرف نام ہی کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام البانی نے یوں کہا ہے، اگلا آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے کہ بات امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ بے شمار حدیثیں لکھی، بے شمار کام کیا، اور انہوں نے 25 سال کی عمر کے بعد علم کو سیکھا۔ 25 سال کے بعد کہیں بھی ممانعت نہیں کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی، نہ فکر ذات اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی خیر خائی اور اپنی اصلاح کرنے کی دوسروں کا چھوڑے۔ فوج کیا کر رہی ہے کوئی محاسبہ نہیں، آپ سے پولیس کیا کر رہی ہے کوئی محاسبہ نہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں کوئی محاسبہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنی اصلاح کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی خیر خائی بناؤ۔ آپ دیکھو کہاں پہ جا رہے ہو، کس موقع پہ جا رہے ہو، کرتوتوں میں اپنے دیکھو، کرتوتوں میں اپنے دیکھو میرے اندر کیا ہے۔ اگر بہتری ہے تو میں دوسرے کے اندر بات کروں، بہتری نہیں ہے، غلطیاں میرے اندر، کوتاہیاں میرے اندر، غفلتیں میرے اندر، برائیاں میرے اندر، گناہ میرے اندر، نافرمانیاں میرے اندر، اور قرآن یہ نفی کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ لوگوں اپنی خیر خائی، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ یہ پہلی چیز، ذکر ذات، فکر ذات، ذات کی فکر، اپنی ذات کی فکر کرو۔ اور دوسری فکر اپنی ذات کی فکر اور اپنے گھر کی فکر، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھروں کو بہتر لاؤ۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے آج ہے صحابہ گھروں کی فکر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رحمت کائنات کے پسند گھروں کے اندر نمازیں ادا گھروں کے اندر فرض نہیں ارے اصل کے وقت کوئی بھی نہ ہے فرض نہیں ہے نوافل نماز ہے فجر کی 2 سنتیں گھروں زور کی 4 پہلی گھروں زور کی 2 بعد والی گھروں مغرب کی 2 بعد والی عشاء کی 2 بعد والی اور نماز وتر اور نماز تہجد اور نماز اشراق نماز 4 نماز اوقات یہ کام ہے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اتنا فرماتے ہیں گھروں میں نماز ادا کرو گھروں میں نماز ادا کرو گھروں میں نماز ادا کرو یا رسول اللہ گھروں میں نماز ادا کریں کہ فائدہ کیا ہو؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا 2 فائدے تو نقل ہیں 2 فائدے تو نقل ہوں گے پہلا فائدہ فرشتوں کا آنا جانا رہے گا فرشتے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے ایک جماعت آئے گی ایک جماعت جائے گی میں حدیث کے اندر نہیں جانا چاہتا جس گھر کے اندر نفل نماز پڑھی جائے نماز پڑھی جائے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے اس گھر کے اندر فرشتے آتے ہی ہیں رحمت کائنات میں ہوگا فرشتوں کا آنا جانا رہے گا اور رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ دے گا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گھر کی ساری ضرورتوں کو ختم کر کے تمہارے گھروں کو برکت بخشے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا لوگوں ایمان والو اپنے ایمان کی خیر خائی کرو ایمان والو علیکم انفسکم اپنی اصلاح کرو اپنی ذات کی اصلاح کرو اپنے گھروں کی اصلاح کرو نوافل نماز گھروں کے اندر قرآن گھروں کے اندر 5 کمرے ہیں اور 5 کمروں میں کم از کم 5 قرآن پڑھے ہیں کیوں جی ہر گھر کے اندر بیٹے کا موبائل الگ ہے بیٹی کا موبائل الگ ہے بیوی کا موبائل الگ ہے خاوند کا موبائل الگ ہے قرآن ایک ہی ہے قرآن ایک کیوں ہے قرآن بھی ہر فرد کا قرآن الگ کرنے والا قرآن الگ ہو باہر کام الگ ہو تجویدی قرآن الگ ہو بچے کا قرآن الگ ہو 5 کمرے ہیں جو سمجھ کر قرآن بھی 5 تو ہے ہی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا بیان قرآن نماز گھروں میں نقلی نماز گھروں میں اور قرآن بھی گھروں قرآن کو پڑھو بچہ ہے بچی ہے چھوٹا بچہ ہے گھروں کے اندر قرآن بول کر چھوڑے گا یہاں جاتا ہے ربنا اغفر لی ولی ربنا اغفر لی ولی والدین اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین اس سے بڑی اور عزت کیا ہے اس سے بڑا انعام اور کرام کیا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی اپنی ذات کی فکر کرے اپنے گھر کی فکر کرے اپنی ذات کی فکر کرنے کے بعد فکر ذات کے اندر نماز روزانہ دہرائے قرآن روزانہ پڑھے یاد کرے تھوڑا تھوڑا ہمت کرے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے اذکار یاد کرے بے شمار اذکار ہے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا رکھا نماز کو دہرائے قرآن کو پڑھے اذکار کو یاد کرے اپنے گھروں کی فکر کرے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً جب بھی گھروں کے اندر جائیں سب سے پہلے کیا کہیں جو کہنا ہے وہ تو بولیں کیا کہنا ہے السلام علیکم
اللہ وبرکاتہ۔ 40 دفعہ جاتے ہیں، 40 دفعہ سلام کریں، اور میں حیران رہ گیا حدیث پاک پر۔ آپ دیکھیں گے، سنیں گے، حدیث کیا ہے؟ نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی بڑی نیکی ہے، چھوٹے سے جملے ہیں، لیکن رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بنایا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا عاش بخیر مات بخیر، عاش بخیر مات بخیر، عاش بخیر مات بخیر۔ وہ گھروں کے اندر جاتے ہو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ جاتے ہو، 20 دفعہ جاتے ہو، 40 دفعہ جاتے ہو، 40 دفعہ سلام کرتے ہو، باہر نکلتے ہو سلام کرتے ہو۔ رحمت کائنات کو یہ انداز، اللہ یہ انداز کتنا پسند ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا عاش بخیر، یہ انسان جب تک زندہ رہے گا خیر میں زندہ رہے گا، اور جس دن اس کی موت آئے گی خیر میں۔ عاش بخیر مات بخیر، مانا کیا ہے؟ ایان ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں ہیں، قدوتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سارے اسباب ہمارے خود اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں، وگرنہ اللہ نے اور رحمت کائنات نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ تصور کیجیے، آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، دادا تو ہیں، نانا تو ہیں، گھر کے اندر پوتی ہے، پوتا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، آپ جا کر کے اونچی آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بچی بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آ کر کے لپٹ جاتی ہے اور توترے سے انداز میں، نرم سے انداز میں کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا گھر والوں تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو۔ اس بیٹی نے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس بچے نے جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس بچی نے جس کا کوئی گناہ نہیں، اپنی زبان سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا جی، نانا جی، آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ انداز کی احتیاط دیکھیے کہ اگر 40 دفعہ بھی آپ سلام کرتے ہیں، رب نے 1 دفعہ بھی قبول کر لیا، آپ کا بھی بیڑا پار ہے اور اللہ کا بھی بیڑا پار ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اترنے والا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا ایک وقت تم پر سلام کہے تم اس سے بہتر اجر دو۔ السلام علیکم کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس سے بہتر جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اجر ہی اجر ہے۔ اپنی ذات کی فکر کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کسی دوسرے سے محاسبہ نہیں، اپنا زبان ہلانا ہے، اپنی حرکت میں لانے، اپنے بارے میں اپنی ذات کی فکر کیجیے، اپنے گھر کی فکر کیجیے، اور تیسرا اپنی اولاد۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کو سنا اپنی ذات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات کی فکر میں سب سے پہلے نماز کو دہرائیں، روزانہ دہرائیں، اس کے بعد قرآن کو پڑھیں، نازلہ پڑھیں، قرآن کی چند آیات، قرآن کی چند سورتوں کو حفظ کریں، اس کے بعد اپنے اذکار کو دیکھیں۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، لباس پہننے کے اذکار ہیں، لباس اتارنے کے اذکار ہیں، وضو کے اذکار ہیں، غسل کے اذکار ہیں، کھانے کے اذکار ہیں، پینے کے اذکار ہیں، سونے کے اذکار ہیں، جاگنے کے اذکار ہیں، اور کسی کی عیادت اور جنازے کے اذکار ہیں۔ یہ سارے اذکار ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں۔ یہ فکر ذات کے بارے میں ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کو عام کریں، پیار اور محبت کو عام کریں، گالی
ولله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ جنازے کا اعلان ہے. ملک اختری اور ملک جمعہ کے بھائی شہزاد رکشا والے کا ایک والد آشم حسین بقضاء الہی جو وفات پاتے ہیں. ان کی نماز جنازہ 2 بجے سکھر ادا کی جائے گی. ساتھ ہی پہنچنے کی کوشش کریں. ملک اختری اور ملک جمعہ کے بھائی شہزاد رکشا والے کا والد آشم حسین بقضاء الہی وفات پاتے ہیں. ان کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد 2 بجے سمجھا مقدار ادا کی جائے گی. ساتھ ہی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا. ربنا آتنا في الدنيا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.